ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا، جو جماعت نے عالم اسلام کے لیے سر انجام دی۔ گزشتہ پروگراموں کا ایک سلسلہ ہم نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کیا ہے، اور اس میں ہم نے جماعت احمدیہ کی خدمات کو دیکھا، اور کس طرح دنیا نے بھی اس خدمات کو سراہا، اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ایک نیا سلسلہ تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے جماعت احمدیہ کے کردار جو جماعت احمدیہ نے ادا کیا، اس کو دیکھیں گے اور اس پہ شروع کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل ہیں مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم عبدالنصیر حبیب صاحب۔ ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے آزادی پاکستان کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی خدمات کا، لیکن قبل اس کے کہ اس کا ذکر کیا جائے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس علاقے کے حالات کیا تھے اور وہاں پر کیا ماحول تھا اس وقت۔ ہم بات کرتے ہیں نصیر حبیب صاحب سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ تقسیم ہند کا جو مطالبہ پیدا ہوا، یا مسلمانوں کا جو ایک علیحدہ تقسیم ہند کی ضرورت محسوس کی گئی، اس کی کیا وجہ پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس کے متعلق کہ الگ مملکت کے قیام کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، یا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک لاجیکل جو سیکوینس تھا اس کا ایک رزلٹ تھا، تو اس کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ جو ہیں پریمارڈیلسٹ کہلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب میں ہی یا کلچر میں ہی اس کی وجوہات جو ہیں پنہاں ہیں۔ بعض جو انسٹرومنٹلسٹ تھیوری اس کے قائل ہیں کہ نہیں، برٹش دور میں جو ہے مسلمانوں کو ایک شناخت دی گئی ہے، پہلے وہ قوم نہیں تھے۔ یہ دو تھیوریز ہیں، لیکن سچ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے کہ الگ مملکت کے قیام کی وجوہات جو ہیں وہ مسلمانوں کے کلچر میں موجود ہیں، مسلمانوں کی الگ قوم ان کی اس میں علامتیں ہیں، تو لیکن مواقع بھی چاہیے اس کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ موقع نہ ہو یا کوئی اس کا محل ایک خاص آبادی میں، خاص علاقے میں مسلمان کی اکثریت زیادہ تھی، یہ ایک سچویشن ہے، پھر حالات ایسے کریٹ ہوئے، تو ان دونوں کے کمبینیشن سے، تال میل سے پھر یہ ملک وجود میں ہے۔ دونوں میں سچائی موجود ہے، نظریات میں، پری ماڈلسٹ میں بھی اور انسٹرومنٹلسٹ میں بھی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کیوں وجود میں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسلمان جو تھے ہندوستان میں حکومت کرتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں تقریباً 700 سال حکومت کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ ایسا زمانہ آیا، انگریزوں سے آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ پنجاب میں ان کی آبادی جو تھی 80% تھی، لیکن رنجیت سنگھ وہاں حکمران تھا، تو پھر انگریزوں کا آ گئی، پھر انگریزوں نے ایک پرووائڈ کر دیا۔ اب یہ بات ہے کہ وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم نہیں تھے، وہ ایک ہائر کلاس طبقے تھے، پھر کچھ لوئر کلاس تھے، ان میں ایک اس طرح ہم آہنگی نہیں تھی قوم والی۔ یہ بعد میں انگریزوں کے دور میں بنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مشہور ایک اسلامک مسلم ہسٹری کے اسکالر ہیں عزیز احمد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو کلچرل تھیوری کے ریفرنس میں اسٹڈی کریں کہ ہر کلچر کی خصوصیت دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ تھا کہ پہلے وہ سلطنت کے مالک تھے، اور آہستہ آہستہ سلطنت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم مشابہ سلطنت کا نکل جانا خدا کی ناراضگی کی علامت ہے، ہم ان قوموں سے مشابہ نہ ہو جائیں جن پر اللہ کی ناراضگی اس رنگ میں ظاہر ہوئی ہے کہ سلطنت سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں جب ترکی پہ کی سلطنت موجود تھی، خلافت موجود تھی، تو مسلمانوں کو ایک حوصلہ اور تسلی تھی۔ سب سے پہلا ریئیکشن جو ظاہر ہوا ہے وہ ریئیکشن ظاہر ہوا ترکی کے، کیوں ہی ترکی انڈر اٹیک آیا ہے، تو اس کا رد عمل بر صغیر میں بڑا شدید ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا اگر یہ واحد سلطنت بھی چلی گئی تو ہمارا جو ہے رنگ پھر اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن ترکی کے زوال کے بعد مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہم اپنے آپ کو ہندوستان میں منظم کریں
اور اپنی الگ شناخت کی محفوظ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اس کے لیے کوششیں شروع ہوئی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کا جو کنسرن تھا مسلمانوں کے لیے، اس نے ان کو ایک فراہم کیا، ایک محرک فراہم کیا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسلم لیگ کی صورت میں پھر منظم کرنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے کوشش کی کہ ہندوؤں کے ساتھ رہیں، لیکن مسلسل تجربات جو تھے وہ جو ہی آگے بڑھنے شروع ہوئے ہیں، انہیں محسوس ہونا شروع ہوا کہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ نہرو رپورٹ آئی، سب نے اسے مطلب مسلمانوں کے بڑے حلقوں نے کنڈیم کیا۔ پھر آہستہ 1937 میں کانگریس نے الیکشن جیتا ہے، تو انہوں نے اتنے وہ نشے میں سرشار ہوئے کہ نہرو نے کہا کہ ہندوستان میں 2 پارٹیاں ہیں، ایک کانگریس اور دوسرے برٹش گورنمنٹ۔ تو قائد اعظم نے وہاں سے چیلنج دیا، نہیں مسلم لیگ بھی ہے۔ تو اس طرح مسلم لیگ کے ذریعے مسلمان یونائٹ ہوئے، 1940 میں قرارداد پیش کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر سفر طے ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمان ایک قوم تھے، اپنے کلچر کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ایسی بات طے پا جاتی، اگر ہمیں ہندو جو ہے اس طرح کی سیگریگیشن نہ کرتے، ہمارے حقوق کی حفاظت ہو جاتی، تو ممکن ہے صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن چونکہ وہ نہیں موجود تھی، لہٰذا ہمیں اپنی کرنے کے لیے کرنا پڑا۔ ایسا بھی نظر بھی آ رہا تھا کہ جو انگریز حکومت جو تھی اس وقت، وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ کچھ لگتا تھا کہ ان کا گاٹھ جوڑ ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے اتنی حق میں نہیں تھی اس وقت۔ دیکھیں، صرف ایک موقع آیا ہے جس میں تھوڑی سی ہندوؤں سے غلطی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کانگریس سے غلطی، وہ تھا 1939 میں جب جنگ ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی ہے۔ وہ برٹش کی سروائیول کا مسئلہ تھا۔ کانگریس اتنی منظم تھی، وہ چاہتی تھی کہ اپنی مرضی کا آئین جو ہے وہ لکھوا لیا جائے ہندوستان کے لیے، مسلم لیگ کو اگنور کیا جائے۔ اس موقع پہ 1939 میں انگریزوں کو اپنی سروائیول کا جب سوال آیا، تو انہوں نے مسلم لیگ کی طرف تعاون کے لیے، تو مسلم لیگ نے کہا ہے کہ آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ مستقبل میں کوئی ایسا آئین نہیں بنے گا جس میں مسلمانوں کے رضا شامل نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی قائد اعظم کی کامیابی تھی، وہ انہوں نے ان سے منظوری لے لی، اور پھر کانگریس کی ہر حرکت سے، غلطی سے جو چیس بورڈ پہ کی انہوں نے، پولیٹیکل چیس بورڈ سے قائد اعظم نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو منظم کیا۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ جی وہ مسلمان قوم جو تھی وہ تو ایک ایسی تھی جیسے ایک کوئی مشین ہوتی ہے، آپ جس طرح مرضی اسے آپریٹ کریں، لیڈر جس طرح چاہیں اسے آپریٹ، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہر لیڈر کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، آپ اس لمیٹیشن سے آگے نہیں جا سکتے۔ سم ٹائم لیڈرز آر لیڈ، وہ بعض اوقات قوم کو لیڈ کرتے ہیں، سم ٹائم دے آر لیڈ، قوم انہیں لیڈ کرتی ہے، قوم بتاتی ہے کہ یہ جو ہے، اور جو سمجھ جاتا ہے قوم کے مزاج کو، وہی لیڈر ہوتا ہے کامیاب۔ ابھی تقسیم ہند کے حوالے سے مسیح حبیب صاحب نے ایک پرسپیکٹیو پیش کیا ہے کہ کیا وجوہات بنی اور یہ سوال کیسے پیدا ہوا اور کیوں اٹھا۔ تو بعض لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے بھی پھر اس سلسلے میں، جو کہ مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، اس میں بھی شمولیت اختیار کی اور سیاسی طور پر بھی ان کے ساتھ پاکستان تحریک پاکستان میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سوال یا اعتراض یہ بعض لوگ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت ہے، اور اس کو مذہبی جماعت کی حیثیت سے سیاست میں یا ان چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کے طور پر بھی جماعت جو ہے تحریک پاکستان اوپر کے سامنے آئی ہے اور بہت کام کیا ہے، جبکہ ایک مذہبی جماعت ہے؟ یہ ان کا ایک اعتراض ہے کہ صرف اور صرف ایک مذہبی جماعت کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ خالص مذہبی جماعت ہے، اور معروف معنوں میں یا اصطلاحی معنوں میں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان میں جو سیاست کا مفہوم آج کل سیاستدانوں کے طرز عمل کی وجہ سے بن چکا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسی سیاست سے تو توبہ ہی بھلی، ہم اس سے الگ ہی بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جماعت احمدیہ نے سیاسی خدمات سر انجام دیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے مذہب کا تقاضا تھا۔ وہ جو مذہب کی جو ہمارے جو فرائض مذہبی طور پہ ہم پہ عائد ہوتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں، اور ظلم کو برداشت نہ کریں، مظلوم کی مدد کریں، اس لحاظ سے وہ ضروری تھا، وہ ایک مذہبی فرض تھا۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ کو تھاما ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی سنی تھا یا شیعہ تھا یا بریلوی تھا یا دیوبندی تھا، کوئی بھی تھا، حیث المجموع مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے
آل مسلم پارٹیز کانفرنس جو بنی ہے، مسلم لیگ کا بھی ابھی کچھ چرچا نہیں تھا، تو اس کے روح رواں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں جو کام کرنے والے ورکر تھے، اس میں جماعت کے ورکر شامل تھے، اس کے دوسرے لوگ جو شامل تھے، ان کی یہ تاریخی لحاظ سے یہ ثابت ہے کہ حضور کی مالی ان کی مدد کرتے تھے، اس کے بغیر ان کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا تھا۔ قریباً ہر جلسے کے لیے، ہر فنکشن کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر تقریب کے لیے جماعت کی طرف سے مدد کی جاتی تھی۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد جماعت نے مسلم لیگ کی مدد کی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ جب مسلم لیگ کا حضور نے جب یہ اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہر احمدی کو مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہاں تک ہوا کہ اگر کسی ایسے شخص نے جو احمدیت کے قریب سمجھا جاتا تھا، یا کسی ایسے شخص نے جس کے ساتھ احمدیوں کی ہمدردیاں تھیں، اس نے بھی مسلم لیگ کے خلاف اٹھنے کی کوشش کی یا مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑنے کی کوشش کی، تو جماعت نے برملا اس سے قطع تعلق کیا کہ چونکہ اس وقت جماعتی پالیسی یہ ہے، اس لیے اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو ہم اس سے، تو گویا اس وقت اجتماعی طور پہ، جماعتی طور پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واضح ہدایت تھی کہ مسلم لیگ کی مدد کی جائے۔ اسی زمانے کی یہ بات ہے جب وہ سردار شوکت حیات نے کتاب لکھی ہے کہ وہ قوم جو اپنا رستہ بھول گئی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پنجاب کے دورے پہ گیا ہوا تھا، تو قائد اعظم کا مجھے پیغام ملا کہ تم بٹالے گئے ہوئے ہو، تو وہاں پاس ہی قادیان بھی ہے اور پٹھان کوٹ کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس علاقے میں تم جا کے مرزا صاحب سے میرے لیے دعا کی درخواست کرو۔ تو جب وہ سردار صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہ آدھی رات کا وقت تقریباً، لیکن اس بے وقت بھی جب مرزا صاحب کو وقت پتہ چلا، ان کو اطلاع ملی، تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ قائد کا کیا حکم ہے۔ تو جب میں نے انہیں بتایا کہ قائد اعظم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے لیے آپ دعا کریں اور کوشش کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ ضمناً مودودی صاحب کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ وہ سردار صاحب نے اسی صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب میں مودودی صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں اس غلط مقصد کے لیے دعا کس طرح کر سکتا ہوں، نہ پاکستان کے لیے میری دعائیں نہیں ہیں۔ گویا انہوں نے برملا طور پہ یہ کہہ دیا کہ میں پاکستان کے حق میں نہیں ہوں اور پاکستان کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال مسلم لیگ کا جو اس زمانے کا انتخاب تھا وہ بڑی اہمیت رکھتا تھا اپنے اندر۔ اس سے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف چلا آ رہا تھا۔ کانگریس کی کوشش یہ تھی کہ ان کی مسلم لیگ کی حیثیت کو کمزور کیا جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ تو اس وقت جو انتخاب ہوا، مجھے اس کا تھوڑا سا یاد ہے زمانہ، وہ نظارہ یاد ہے۔ قادیان میں جنگی سطح پہ ایسا لگتا تھا کوششیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ ذاتی طور پہ سارے کام کی نگرانی فرما رہے تھے۔ روزانہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش ہوتی تھی، مستورات کی، مردوں کی، علاقے کے لوگوں کی کیا کوشش ہوئی ہے، روزانہ اس کی رپورٹ پیش ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس انتخاب کے بعد اگر میں غلطی نہیں کرتا تو بٹالے کے جو امیدوار تھے یا جو ہمارے جماعت کی طرف سے چودھری فتح احمد سیال اس وقت الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس کے مقابل پہ جو لوگ تھے ان کا نام تھا غالباً بدر محی الدین۔ وہ پیر صاحب تھے، بڑے کوئی گدی نشین تھے، بڑا ان کا علاقے میں رسوخ تھا اور بڑا ان کا نام تھا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت چودھری فتح احمد سیال جماعت کی کوششوں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوئے۔ تو بدر محی الدین کا مجھے یہ یاد ہے کہ بیان حضور نے کسی خطبے میں بھی اس کا بیان فرمایا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے قادیان کی عورتوں نے ہرا دیا ہے، یعنی اس حد تک قادیان میں اس الیکشن کے لیے کام ہوا کہ عورتیں بھی مرد بھی سب۔ میں نے اس الیکشن میں میں نے بھی تھوڑا سا کام کیا تھا، بچہ تھا اور بچوں والا کام مجھے ملا تھا۔ وہ مستورات جو بیماری کی وجہ سے اپنے پولنگ اسٹیشن نہیں پہنچ سکتی تھیں، ان تک پیغام پہنچانے کا یا ان کو ساتھ لے کے جانے کا، ان کے لیے سواری کے انتظام کا، ٹانگا وغیرہ لے کے ہم جاتے تھے، بوڑھی ضعیف عورتیں ان کی مدد کرتے تھے، ان کو لے کے پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالتے تھے۔ تو یہ خدمت تھوڑی سی ہم نے بھی اس وقت کی ہے۔ تو اس انتخاب نے یہ ثابت کیا تھا یا کہ اب
مسلم لیگ کا جو ہے یہ یقینی ہے پاکستان کا اصول مسلم لیگ کے لیے۔ میں یہاں پہ اور ذکر کرتا ہوں، یہ جب یہ مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کر لی الیکشن میں، پنجاب میں اس وقت یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، اور یونینسٹ پارٹی میں ابتدا میں تو مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہندو اور سکھ جو ہیں وہ اس میں غلبہ حاصل کرتے گئے۔ سر خضر حیات سربراہ تھے اس پارٹی کے، سر خضر حیات کی سربراہی میں پنجاب میں حکومت یونینسٹ پارٹی کی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ تو جیت چکی ہے، لیکن پارٹی اس کی سر خضر حیات کی حکومت ہے وہاں پہ، اگر سر خضر حیات کی حکومت قائم رہتی ہے تو مسلم لیگ کا پنجاب میں عمل دخل نہیں ہوگا، اور اگر پنجاب میں نہیں ہوتا تو سب سے بڑا صوبہ تو پاکستان کا پنجاب تھا، تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہو جاتا پاکستان کے لیے۔ اس وقت حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اپنے طور پہ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں سر خضر حیات کو یہ پیغام پہنچایا۔ یہ تحدیث نعمت میں تفصیل سے چوسا نے لکھا ہے، چوسا لکھتے ہیں کہ عام طور پہ میں بڑی سکون کی نیند سوتا ہوں، لیکن جب یہ ضرورت پیش آئی جہاں سے وزیر اعظم اٹلی کے بیان کے بعد کہ پنجاب میں یا صوبوں میں حکومت کا اختیار دیا جائے گا، تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر اس سے پاکستان کے خلاف کام ہو جائے گا اور یہ غلط کام ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 راتیں سوچتے ہوئے میں نے کچھ بے چینی سے گزاری، اور پھر میں نے سر خضر حیات کو، تو میرے اس سے تعلقات تو تھے لیکن چونکہ میں عدالت میں جا چکا تھا، میرا سیاست سے براہ راست تعلق نہیں تھا، تو مجھے یہ بھی خیال تھا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تو سیاسی آدمی نہیں ہو اس وقت، تم کیوں اس بات میں دخل۔ تاہم کہتے ہیں میں نے ان سے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر ان کو خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ اس وقت استعفیٰ دے دیں، آپ کی حکومت ہے، یونین پارٹی کے ممبر آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے مفاد میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت استعفیٰ دے دیں۔ تو سر خضر حیات نے فون کیا چودھری صاحب کو اور کہا کہ میں آپ سے زیادہ تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ لاہور آ سکیں۔ چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اگلے روز لاہور پہنچ گیا۔ سر خضر حیات نے اپنے 2 ساتھیوں سے مشورہ کیا، پھر انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا۔ اختلاف اس وقت ان کے درمیان یہ تھا کہ کچھ دن بعد استعفیٰ دیا جائے یا ابھی استعفیٰ دیا جائے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ سر خضر حیات کے متعلق جلوس نکل رہے تھے مسلم لیگ کے، سر خضر حیات مرد آباد، خضر حیات مرد آباد، غدار خضر حیات یہ ہو رہا تھا، اور چودھری صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ خضر حیات استعفیٰ دے دیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جا کے گورنر سے ملاقات کی اور کہا کہ میں استعفیٰ دینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ میں آج شام کو پارٹی کا اجلاس ہے، آج شام کو میں پارٹی کے اجلاس کے بعد کنفرم کروں گا کہ میرا یہ فیصلہ۔ تو گورنر نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ فیصلہ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ میرا ذاتی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے آمادہ سر ظفر اللہ خان نے کیا ہے۔ یعنی یہ اتنا اہم موڑ تھا، اور مجھے ذاتی طور پہ یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ سر خضر حیات نے استعفیٰ دینے کے بعد وہ قادیان آئے تھے، اس کا کہیں ہمارے لٹریچر میں ذکر نہیں ہے۔ میں لاہور میں ایک دفعہ مجھے موقع ملا اس موضوع پہ میں بات کر رہا تھا، تو چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب سابق امیر لاہور وہ صدارت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے۔ انہوں نے تائید اور تصدیق کی تھی کہ خضر حیات استعفیٰ دینے کے بعد چودھری صاحب کے ساتھ قادیان گئے تھے۔ تو یہ ہے جماعت احمدیہ کی خدمات پاکستان کے ہمیں، یہ لمبا موضوع ہے، میرا خیال ہے پروفیسر صاحب بھی بیان کریں گے اس میں، ایک اجمالی سا جائزہ لے رہے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم آگے تفصیل سے ہر آہستہ شروع سے لے کے آخر تک سٹیپ بائی سٹیپ سارے باتوں کو لے کر چلیں گے۔ ایک اور جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو پاکستان بنایا گیا تھا، یہ جو مسلمان ہند نے جو تقسیم کی تھی پاکستان ہندوستان کی، تو اس تقسیم ہند کے وقت کیا ایک مسلم سٹیٹ چاہتے تھے پاکستان کو، یا ایک اسلامک ریاست کے طور پر چاہتے تھے جہاں پہ مسلمان آزادی سے رہ سکیں، یا اسلامک سٹیٹ کے طور پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ پارٹی بنی تھی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنی تھی، اور الگ مملکت کا جو قیام تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کے حقوق محفوظ کیے جائیں۔ قائد اعظم نے ہر موقع پہ یہ بیان کیا ہے کہ آن دی بیسس آف پرنسپل آف اسلام، کسی جگہ نہیں انہوں نے انکار کیا کہ وہاں کوئی تھیوکریسی نہیں ہوگی، ملائیت نہیں وہاں ہوگی، کلیئر کٹ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک عجیب داستان ہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے قوم کی فکری رہنمائی کی، جب قائد اعظم کو سمجھ بات نہیں آ رہی تھی کہ
نہرو رپورٹ سے پہلے انہوں نے جوائنٹ الیکٹریٹ کا فیصلہ کر لیا تھا. قائد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس طرح ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. پھر قائد اعظم لندن میں جب مایوس ہو کے بیٹھ گئے تھے، پھر در صاحب کے ذریعے بلوایا، انہیں سیاست میں لے کے آئے. پھر 1945 میں آپ نے خطبہ دیا کہ انگریزوں کو اب یہ ملک جو ہے ہندوستانیوں کو بھی چاہیے اور کہ وہ اپنے آپس میں اور انگریز کو چاہیے صلح کر لیں اور آزادی دیں. اس کے بعد ظفر اللہ خان صاحب نے تقریر کی جو ہے کامن ویلتھ کے نمائندے کے طور پہ کہ ہندوستان کو آزادی دیں. اور اس کے ساتھ مالی قربانی، اس کے ساتھ تنظیمی قربانی، جو بھی بات یہ بنیاد اس کی کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ مذہب تو سکھاتا ہے کہ شفقت لا خلق اللہ اور تعظیم لے امر اللہ، اور اللہ کے امر کی بھی تعظیم کرو اور شفقت جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی کرو. بھائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرنی شفقت تو کہاں کرنی ہے؟ تو اس جذبے کے تحت اگر وہ موقع ضائع ہو جاتے، کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. اگر وہ لمحے ضائع ہو جاتے تو صدیوں تک سزا ملنی تھی. تو اگر پھر ان کو سمجھ آ رہی تھی، لکھنؤ پیکٹ ہوا ہے، اس میں ایک خامی تھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے 25 سال کے نوجوان تھے، اس وقت محسوس کر لی اس میں یہ فیکٹ ہے کہ اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت نہیں بن سکتی. اسی وقت انہوں نے قائد اعظم کو یہ بات پہنچا دی تھی کہ 1917 میں. تو انہوں نے موقع پہ جو ہے رہنمائی کی. انہوں نے یہ اصول بتایا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جسے لوگ مسلمان کہتے ہیں اسے مسلمان بنا لیں، سمجھ لیں، اس بنیاد پہ آگے چلیں. اپنی رائے اپنے پاس رکھیں کہ کوئی کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اس کو سیاست میں نہ لائیں، ملی مفاد میں نہ لائیں. اسی بنیاد پہ چل کے مسلم لیگ مضبوط ہوئی ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب آئے ہیں، اسی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ مفتیوں کی جماعت نہیں ہے. اب ستم یہ ہے کہ اسلام جو میثاق مدینہ ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ مل کے ریاست بنا سکتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی نے اسی بنیاد پہ پاکستان کی مخالفت کی ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ میثاق مدینہ کی اسپرٹ کو قائم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں. ہمارے جو پرائیویٹ معاملات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، ان پہ ریاست کوئی نہیں رکھے گی طرز، تو ہم ٹھیک ہے محفوظ ہیں وہاں. ظلم یہ ہے کہ وہ ان کے شاگرد جو پاکستان میں آئے، جو پاکستان کے مخالف تھے، جو ہندوؤں کے ساتھ ریاست بنا سکتے تھے، اور انہوں نے ان فرقوں نے جنہوں نے مدد کی ان کو کہا کہ نہیں جی ان کے ساتھ ریاست بنا نہیں ہو سکتی، اور بابا ہندوؤں کے ساتھ تمہاری اسٹیٹ بن سکتی ہے میثاق مدینہ کی بنا پہ، تو پاکستان میں ان فرقوں کے ساتھ تم کیوں نہیں رہ سکتے جنہوں نے مدد کی ہے، تمہاری جدوجہد میں شریک رہے ہیں، سب نے مل کے پاکستان بنایا ہے. قائد اعظم اسماعیلیہ تھے اور نواب بہادر یار جنگ جو مہدوی تھے، ظفر اللہ خان صاحب جو تھے وہ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح منظم ہو کے کوشش کی ہے مسلم کمیونٹی کی، مشترکہ کوششوں سے وجود میں آیا ہے. اب تم ہم کیسے کہتے ہو کہ یہ جی مسلمان نہیں ہیں؟ کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ تم نے تو پہلے ہمیں مسلمان مانا ہے. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو پاکستان کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری تعداد کی بنیاد پہ تو پاکستان بنا ہے. اگر ہماری تعداد نہ شامل ہوتی پنجاب تقسیم نہیں ہو سکتا تھا. پنجاب میں ایک نشست کا فرق تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک آدھ نشست کے تھا. اگر تم انہیں کافر کہہ دیتے تو ہماری مرضی کے بغیر، اس وقت تم نے مسلمان ہمیں مانا ہے، اب ہماری مرضی کے بغیر تم کیسے چینج کر سکتے ہو؟ اس طرح تو ہندوستان حق رکھتا کشمیر کو کرنے کا. اس کی پارلیمنٹ نے کہا کشمیر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، ٹوٹ آنگا ہے. اس کی پارلیمنٹ نے، تم پارلیمنٹ میں ہمیں کیسے تبدیل کر سکتے ہو ہمارا مسلم رائٹ جو تم نے اس وقت تسلیم کیا ہے پاکستان کے بننے کے وقت. تو یہ طے پایا تھا کہ ایک پرنسپل آف اسلام، سوشل جسٹس پرووائڈ کیا جائے گا، سب کو حقوق دیے جائیں گے. وہ تو دیے نہیں اور دوسرے کام تم نے شروع کر لیے ہیں. یہ جو ہمارا کلیم ہے کہ گرداسپور کو غلط طور پہ ہندوستان کو دے دیا گیا، گرداسپور مسلم اکثریت کا ضلع تھا، گرداسپور اگر نہیں دیا جاتا تو مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جاتا، یہ ساری بنیاد سارا جو ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ احمدی مسلمان ہے. اگر احمدی مسلمان نہیں ہے تو یہ کیس ختم ہو جاتا ہے، کوئی دلیل باقی نہیں رہتی. گرداسپور غیر مسلم اکثریت کا ضلع ہو جائے گا. گرداسپور جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ اس اصول کے مطابق جو تقسیم ہوئی ہے. تو یہ سارا جو کیس بنتا ہے وہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ احمدی مسلمان ہے، یعنی تسلیم شدہ ہے. اگر یہ نہیں مانتے، اس کو الگ کیا جیسے نہیں مانتے اس وقت، تو ان کا اپنا کیس ختم ہوتا ہے. اور غالباً اس کی بنیاد بھی یہی ہے، احرار کی طرف. احرار تو ہمیشہ سے کانگریس کا پاکستان کے مخالف تھے، وہ چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان اب پھر بھی نہ قائم رہے.
وہ کتاب ہے ان کی سردار شوکت یاد صاحب کی، نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول. ہاں یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا سارا کس طرح انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ پاکستان کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں. اب وہ چیمپئن ہے. ایک اور بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بھی ذکر ہوا سارے پاکستان کے بننے کے حوالے سے کہ اسلامک ریاست نہیں ہے اور ہمیں یعنی جماعت احمدیہ کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دے دیا جاتا ہے. تو جماعت نے اتنی کوششیں کی تحریک پاکستان میں تقسیم ہند کے لیے، پاکستان کے لیے، تو بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں اور یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیا یہی پاکستان تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے جماعت نے اتنی کوششیں کی، اس تحریک میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو اس سے جماعت کو کیا فائدہ ہوا؟ دراصل یہ جماعتی فائدے کا کام نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے کام کیا گیا تھا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، بلکہ اس کے متعلق تو تحریک پاکستان کی جب چل رہی تھی تحریک اور کوشش ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی تھی. اس وقت ایک دہلی کے ایک اخبار نے یہ لکھا تھا کہ احمدی لوگ اس وقت بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ان کو یاد نہیں رہا کہ افغانستان میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. تو اگر افغانستان کے جو سلوک ہوا تھا پاکستان میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا پرجوش اور ولولہ انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح مسلمانوں نے احمدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا افغانستان میں. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں افغانستان میں نقصان پہنچا تھا، لیکن ہم احمدیہ جماعت کے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم تو قومی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور قومی مفاد اسی میں ہے کہ ہمارا الگ ملک قائم ہو جائے. جیسا یہ ذکر ہو رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کا قبضہ اور ہندوستان یہ ہندوؤں کا اتنا فوقیت ہو چکی تھی، ان کی اتنا تسلط ہو چکا تھا، اتنا غلبہ ہو چکا تھا کہ مسلمان تو 2 نمبر کا شہری بھی مشکل سے بنتا تھا. اسی لیے عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے قیام کے بعد کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی سپیکر بن گیا، اگر ہندوستان اکٹھا ہوتا تو شاید یہ تحصیلدار بھی نہ بن سکتے. اور یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ذکر آ چکا ہے پہلے کہ ہندوؤں کو تعلیمی لحاظ سے بھی ان کی فوقیت تھی، اقتصادی لحاظ سے بھی فوقیت تھی، سیاسی لحاظ سے بھی فوقیت تھی، اور اس کی معین وجوہ ہیں. مثلا ایک وجہ تو یہی ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی، اور انگریز ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ کسی وقت بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے خلاف غداری کر کے ہم سے حکومت چھین لیں، کیونکہ ان کو یہ صدمہ ہے. اس طرح انگریز ہندو کے ساتھ طبی طور پہ ہندوؤں کے ساتھ تھے، اور پھر ہندو سرمایہ دار قوم تھی، تاجر لوگ تھے. انہوں نے ایسے بے شمار ایسے ذرائع اختیار کر رکھے تھے جس سے ان کی ترقی کے سامان ہوتے چلے جاتے تھے اور مسلمان پیچھے رہتے چلے جاتے تھے. مثلا یہ چھوت چھات کا جو کام ہے، چھوت چھات ایک ایسا ظالمانہ طریقہ ہے، ایسی ظالمانہ رسم ہے یہ کہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں انسان وہ غیر انسانی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ انسانوں کا سا سلوک نہیں کیا جاتا، اور بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے گا وہ ناپاک ہو گئی. اس طرح سے مسلمان کوئی دکانداری مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں رہی تھی، یہ سمجھا مسلمان دکاندار نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سمجھتے مسلمان سے ہم کوئی چیز لیں گے ہی نہیں. جب ہندو مسلمان سے نہیں لے گا کوئی چیز، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق، تو مسلمان تو پیچھے رہ گیا، مسلمان دکان نہیں کھولے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں سمجھتا ہوں قیام پاکستان کی بنیادی جو ایک سبب ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی سادہ مگر بڑی مؤثر تحریک فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہندو ہم سے نہیں خریدتے وہ ہم بھی ہندوؤں سے نہیں خریدیں گے. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اقتصادی فلسفہ نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ نہ سکیں. آپ نے فرمایا اگر ہم حلوہ پوری نہیں کھائیں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا یہ آئس کریم بیچنے کے لیے ہندو آ جاتے ہیں، وقت بے وقت ہماری نماز خراب کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس اگر ہو تو. اور اس کے بعد بہت سی دکانیں کھلی مسلمانوں کی، یہ اخبار الفضل میں اس زمانے میں چھپتا رہا ہے کہ اتنی دکانیں کھل گئی مسلمانوں کی، اتنی دکانیں. اور میں سمجھتا ہوں وہ جو تاثر تھا ہندوؤں کا کہ پاکستان تو قائم ہی نہیں رہ سکے گا، وہ تو اپنے جو دانت نکالنے کا زمانہ ہے اسی میں ختم ہو جائے گا، اقتصادی لحاظ سے دیوالیہ ہو جائے گا. اس کی یہی وجہ تھی. لیکن وہ جو دکانیں کھل گئی تھیں، وہ جو ہندوؤں سے مقابلے کی صورت ایک پیدا ہو گئی تھی
مسلمانوں کی اور احمدیہ تحریک کی وجہ سے اور احمدیہ رہنمائی کی وجہ سے، حضرت مسلم موعود کی رہنمائی کی وجہ سے، اس لیے پاکستان قائم رہا ان کی خواہشات کے برعکس۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا یہی پاکستان تھا؟ نہیں، یہ پاکستان نہیں تھا۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، ہم نے جو پاکستان کے لیے کوشش کی تھی، وہ پاکستان تو مسلمانوں کا آزاد علاقہ تھا۔ وہ پاکستان وہی تھا جس میں کوئی فرقہ وارانہ تعصب نہیں ہو، آزادی سے مسلمان اپنی ترقی کے لیے کوشش کریں، آزادی سے مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں، مقصد یہ تھا۔ یہ تو بہت بعد کی ایجاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس وقت تو کسی کے ذہن میں کہیں سننے میں بھی نہیں آیا، یہ بہت بعد کی ایجادیں صاحب بن گئی ہیں۔ تو پاکستان، اگر آج قائد اعظم آ کے پاکستان کو دیکھیں تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ میں اس پاکستان کو نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ اس سے قطع تعلق کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم پر امید ہیں۔ یہ خطہ ارضی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو ملا ہے، یہ خدا تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ یہ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ایک ابتلا کی صورت نظر آ رہی ہے، وقتی طور پہ وہ لوگ بجائے آگے جانے کے پیچھے کو جا رہے ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو مردہ زمین میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم پر امید ہیں، کیونکہ یہ پودا ان ہاتھوں سے لگایا ہو گیا ہے جو خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ تھے، اور انشاءاللہ یہ برومند ہوگا، یہ ترقی کرے گا اور وہ مقام حاصل کرے گا جس کے لیے اس کے بانی نے کوشش کی تھی۔ یہ داغ داغ جالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ جزاک اللہ صاحب۔ ناظرین کرام، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جماعت احمدیہ نے جو بھی قدم اٹھایا تحریک پاکستان کے لیے، اس میں یہ نہیں دیکھا کہ جماعت کا مفاد ہے یا نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کی محبت میں، خدمت خلق کی خاطر اور اسلام کے فائدے کے لیے ہی وہ قدم اٹھایا گیا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ تحریک پاکستان کے حوالے سے ہم تفصیلاً گفتگو اپنے اگلے پروگراموں میں جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں نہایت مشکور ہوں مولانا باسط شاہد صاحب کا، مگر نصیر احمد حبیب صاحب کا کہ وہ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں داروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفادار